اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی قدرت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، چاہتا تو جس طرح چاہتا پیدا فرما دیتا، لیکن اس کی حکمت بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبث پیدا نہیں فرمائی، یوں ہی کوئی چیز کو پیدا نہیں فرمایا، کوئی نہ کوئی اس کا بھی مقصد ہے۔ اور انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تو واضح طور پر قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اب جب مقصد ہی ہمارے پیدا ہونے کا یہ ہے، اور جس مقصد سے جس چیز کو پیدا کیا جاتا ہے وہ شے اگر اس مقصد میں کھری نہ اترے، وہ کام انجام نہ دے سکے، تو پھر اس پرزے کو، اس مشین کو، وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، وہ چھوٹی مشین ہو یا بڑی مشین ہو، اس کو کچرا سمجھ کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو کچرے کی جگہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد خاص کے تحت پیدا فرمایا، فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب ہم عبادت کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہیں تو یہ عبادت میں کاہلی، سستی، غفلت کیوں؟ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مقصد کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مقصد سے ہم غافل ہیں۔ جب مقصد سے ہم غافل ہو جائیں گے تو جس مقصد کو لے کر کے ہم آئے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں پیدا کیا گیا، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچرا سمجھ کر کے کچرے کی جگہ ڈال دیا جائے۔ اور پروردگار نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اب کوئی بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے، اسی لیے قرآن عظیم کو صرف تیجا، دسواں، 20واں، 40ویں کے نام پر پڑھنے کی یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم اس سے پڑھ کے ہدایت حاصل کر لو، تاکہ تم اس کو پڑھ کر کے اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والے جو احکام ہیں اس کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو۔ مگر ہم نے اس کو تیجا اور 10واں اور 20واں، 40 میں اور ایصال ثواب کے وقت میں پڑھنے والی کتاب سمجھ رکھا ہے، جبکہ قرآن عظیم اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، ہم نے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ شک و شبہ سے پاک کتاب ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، شک کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمارے پروردگار نے ہمیں بھیجنے کا مقصد بھی بیان فرما دیا، اور اگر مقصد میں کھرے نہ اترے تو پھر وہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس آگ سے بھی بچنے کا کام کر لو جس کے اندر جلنے والی جو شے ہے، جو سامان ہے، وہ انسان اور پتھر ہیں۔ پروردگار جل مجدہ الکریم نے ہمیں کچھ ڈیوٹی دے کر کے بھیجا ہے، ہمیں کسی کام کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تمام امتیں اس سے پہلے آئی، یہ آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت۔ اس سے پہلے انبیاء تشریف لائے، رسولان عظام تشریف لائے، وہ کسی نہ کسی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور وہ قوم ہدایت یافتہ نہیں تھی، ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے گئے۔ ہر نبی نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ان تک پہنچانے کا کام کیا، لیکن ان کی قوموں نے انہیں جھٹلانے کا کام کیا۔ بعض قوموں نے تو اپنے نبی کو قتل کر دیا، اور قرآن عظیم میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے قرآن عظیم میں اللہ نے ذکر فرمایا 19ویں پارے کے اندر۔ ان کی قوموں نے ان کو جھٹلانے کا کام کیا، لیکن وہ قومیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہی نہیں، بلکہ ان کے قتل پر بھی آمادہ ہو گئی۔ مگر حضرات محترم، انبیاء نے بھی اپنی قوموں سے تنگ آ کر جب انہوں نے ان کے بتائی ہوئی تبلیغ پر، کی ہوئی تبلیغ پر عمل نہیں کیا، تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور اس قوم کے لیے ہلاکت اور ان کے ہلاک ہونے کی بد دعا فرما دی، اور دعا فرمائی تو وہ قومیں ہلاک بھی ہوئیں۔ بعض انبیاء کی قوموں پر عذاب بھی آیا، کئی طرح کے عذاب آئے، وہ آپ نے اس سے پہلے کئی تقریروں میں علماء سے سنا ہوگا۔ لیکن حضرات محترم، یہ امت ایسا نہیں ہے کہ اس امت میں گناہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ یہ امت گناہوں سے پاک ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس امت کو گناہ کی عادت نہ ہو۔ گناہ کرتے ہیں، چھپ کے بھی کرتے ہیں، ظاہر بھی کرتے ہیں، اور ہر طرح کے گناہ معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن صدقہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا، محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو اللہ ان پر عذاب نہیں فرمائے گا، اللہ ان پر عذاب نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ پہلے نبیوں کی امتیں جب گناہ کرتی تھی، گناہ کی وجہ سے ان کے چہرے بدل جایا کرتے تھے، مسخ ہو جایا کرتے تھے، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صدقے قربان جائیں کہ اس امت میں ہر طرح کے گناہ ہونے کے باوجود بھی کسی امتی کا چہرہ بدلا نہیں، مسخ نہیں ہوا، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بدلا نہیں گیا۔ پہلے چہرے بدل جایا کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، مگر یہ گناہ جو ہم اور آپ کر لیتے ہیں، چھپ کے کیے، ظاہر کیے، کسی کو قتل کر دیں، یا کسی کا مال ہڑپ کر لیں، یا کسی کی جائیداد ضبط کر لیں، کوئی سا گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارے چہروں سے وہ گناہ ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ اس گناہ کو ہم جانتے ہیں، یا چند لوگ جانتے ہیں، یا پھر ہمارا پروردگار جل مجدہ الکریم خوب جانتا ہے۔ لیکن اس نے دروازہ بھی توبہ کا کھلا رکھا ہے۔ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو پروردگار جل مجدہ الکریم نے یہ اعلان فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تم سے ظلم ہو جائے، یعنی گناہ تم سے اگر ہو جائے، تو ہمارے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ اور وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دیں، شفاعت کی دعا کر دیں، تو تم ضرور اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو حضرات محترم، ہم یوں ہی نہیں آ گئے، کسی مقصد کے تحت بھیجے گئے۔ میں تھوڑی سی باتیں کر کے رخصت ہو جاؤں گا آپ سے، لیکن جو ذہن میں چند باتیں ضروری ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ بھاری تو نہیں ہو رہا، سننے کا پروگرام ہے آپ کا آگے؟ چاہتے ہیں آپ دو چار بات تو سنا دی جائیں؟ درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت نے 9 مہینے کی مدت بیان فرمائی اور اس کی تکلیفات کا ذکر کیا۔ پروردگار نے اپنے حق کے ساتھ ہمارے والدین کا ذکر فرمایا، اور پروردگار جل مجدہ الکریم نے حکمتوں کے ساتھ اپنے بندے کو دنیا میں پیدا کر دیا۔ جو روح کہیں محفوظ تھی وہ ایک جسم کے ساتھ دنیا میں آ گئی۔ آپ نے سب سن لیا کہ ہم اس بچے کے آنے سے پہلے کتنی خوشی اپنے دلوں میں لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، ایک خاندان کے اندر خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ ہم اس بچے سے محبت کرتے ہیں، ہم اس بچے کی ہر خوشی کو پورا کرنے کے لیے اپنے خون اور پسینے کی گاڑی کمائی کو صرف کر دیتے ہیں، اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بچے سے بڑی محبت ہے،
اور یہ ہر ماں باپ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر وقت آ جائے کبھی تو جان پر بھی کھیل جاتا ہے، لیکن بچے کو آنچ آئے یہ گوارا نہیں کرتا۔ مگر یہاں پر میں آپ کے ذہن کو کچھ کھولنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں ہم محبت کرتے ہیں، مجھے بھی محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے، اور سنا جاتا ہے کہ باپ سے زیادہ ماں کو محبت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ماں کی محبت میں باپ کی محبت چھپی ہوتی ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ماں اور باپ جو محبت کرتے ہیں اس میں پروردگار جل مجدہ الکریم کی محبت بھی مخفی ہے۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے دل میں نہ ڈالتا تو کوئی اولاد سے محبت نہ کرتا۔ اس نے ہر مخلوق کے دل کے اندر اس کے بچے کی محبت ڈالی، صرف انسان نہیں، صرف جنات نہیں، جانور ہوں یا چرند ہوں یا درند ہوں یا پرند ہوں، ہر مخلوق کو اپنے بچوں سے محبت ہے۔ لیکن آئیے ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن میں یہاں کچھ باتیں آپ تک پہنچا کر کے یہ کوشش کروں گا کہ جو بات ہمارے ذہن میں نہیں آئی ہے وہ آ جائے، اور اللہ کرے کہ ہماری آنکھ کھل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ خواب گاہ ہے، یہ خواب گاہ ہے۔ آنکھ اس دن کھلے گی جس دن حقیقت میں آنکھیں بند ہوں گی، جس دن آنکھیں بند ہوں گی، جس دن موت آ جائے گی، حقیقت میں آنکھ اس دن کھلے گی۔ ابھی تو ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ موت کے بعد کا جو منظر ہے سنتے ضرور ہیں لیکن دیکھنے کو بعد میں ملے گا۔ حضرات محترم، ہمارے پروردگار جل مجدہ الکریم نے ہمیں جس مقصد کے تحت بھیجا، ہم اس مقصد کو نہ خود سے پورا کر رہے ہیں نہ وہ مقصد اولاد کو سکھا رہے ہیں۔ حدیث رسول سنیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھو۔ یہ اچھا نام رکھنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اب نام رکھنے کے لیے اس دور میں جو ایک رسم چلی ہے وہ نیٹ پر دیکھنے کی چلی ہے۔ نام رکھنے کے بعد مفتی صاحب سے، امام صاحب سے، قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ نام رکھا ہے اور بچہ بڑا ضدی ہے کہ یہ نام ٹھیک ہے؟ یہ بعد میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ جبکہ بعض ایسے نام ہیں جو محمل ہوتے ہیں، ان کا معنی کہیں نہیں ملتا دیکھنے کو، ایسے نام بھی آ جاتے ہیں۔ اور نام جو ہے وہ با معنی ہونا چاہیے، اور خوبصورت نام اور خوبصورت معنی ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچے کی ذات پر اس کے اچھے نام کا اثر پڑتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی زبان کھلے تو کوشش کرو سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ کا نام آ جائے، لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ کلمے کا دوسرا جز زبان اور کھلے تو محمد الرسول اللہ کہلواؤ، اور زبان کھلے تو اسے دین کی دھیرے دھیرے جتنی اس کی سمجھ ہے اس کے حساب سے اس کو باتیں بتاؤ۔ حضرات محترم، اسے بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت و پیار کی باتیں بتاؤ، اسے کھانے کے آداب بتاؤ، اسے پینے کے آداب بتاؤ، خاندان کے اندر جو بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کا ادب سکھاؤ، باپ کا ادب سکھاؤ، دادا کا ادب سکھاؤ، جو رشتے میں بڑے ہیں ان کے ادب ان بچوں کو سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بچہ ماں اور باپ کے آنگن میں پرورش پا رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ بچہ پلتے پلتے پرورش کرتے کرتے 7 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اس بچے کو اب نماز یاد کرائی جائے، اب اس بچے کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے، نماز کا طریقہ بتایا جائے، مسائل نماز سے واقفیت کرائی جائے، اب اس بچے کو مسائل شریعت سے آگاہی کرائی جائے، طہارت کے مسائل بتائے جائیں، نماز کے اندر فرائض و واجبات سکھائے جائیں۔ یہ تمام ذمہ داریاں ماں اور باپ پر آتی ہیں،
اور حضور نے کب تک کا یہ وقت دیا؟ 10 سال، 3 سال میں یہ کام مکمل ہو سکتا ہے، مہینے 2 مہینے نہیں ہے، 3 سال کا وقت۔ حضور فرماتے ہیں جب 10 سال کی اس کی عمر ہو جائے، اب اگر یہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو سختی کے ساتھ نماز پڑھواؤ، نہیں پڑھتا ہے تو مار کے پڑھواؤ۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دنیا سے رخصت ہونے کے وقت میں فرماتے ہیں اے لوگوں، ان عورتوں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا اس لیے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آخری وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا عورتوں کو مارنے میں اللہ سے ڈرو۔ فرمایا کہ اگر کبھی یہ ٹیڑھی ہو جائے تو صبر کرو، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کبھی مارنا ہی پڑے تو ایسا مارو کہ نشان نہ آئے۔ مطلب یہ ہے مارو ہی نہیں، کہ کہیں بھی اگر لگائیں گے تو نشان تو آئے گا، ہاتھ بھی اگر لگائیں گے تو انگلیوں کے نشان آ جائیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مارو تو چہرے پر نہ مارو، اور ایسا مارو کہ نشان نہ آ جائے۔ جو رسول امت کے ساتھ اس قدر صلہ رحمی کرتا ہو، جو نبی مخلوق کے ساتھ اس قدر صلہ رحمی کا برتاؤ کرتا ہو اور امت کو اس کا درس دیتا ہو، پھر یہ کہاں سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو مار کر نماز پڑھواؤ؟ اس لیے کہ وہ رسول جانتا ہے کہ اگر ان بچوں کو عادت نہیں پڑی نماز کی تو یہ آگے تک نماز نہیں پڑھیں گے، اور جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے 2 گھر بنائے ہیں، ایک گھر نیکوکار کے لیے ہے، پارساؤں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، جس کا نام جنت ہے، اور حضرات محترم دوسرا گھر وہ ہے جو جہنم ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈالنا ہے جو گناہگار ہیں، جو کافر و مشرک ہیں، جو گناہ میں اپنی زندگی کو راتوں دن گزارتے ہیں۔ سزا کے طور پر اللہ پاک جو ہے ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ وہ اس کی مرضی ہے کہ اپنے بندے کو جہنم میں جو ایمان والے ہیں جہنم میں سزا دے کر یا کوئی اور عذاب دے کر کے پاک فرما کر کے جنت عطا فرمائے، محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے، یا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے۔ لیکن وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ جہنم کی آگ اس قدر تیز ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر دنیا والوں کی طرف کھول دی جائے تو تمام لوگ خاک ہو جائیں۔ حضرات محترم، اس آگ سے پروردگار نے ہمیں ڈرانے کا حکم دیا ہے، ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس آگ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس سے بچو کہ جس میں جلنے والا جو سامان ہے انسان اور پتھر۔ اب ہم نے کیا کیا؟ میں نے وہی آیت تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے تم امت میں خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ حضرات، کیا ایسی بات ہے؟ کیا ہمارے اندر ایسی خوبیاں ہیں کہ جو ہمارا پروردگار ہمیں خیر امت کہہ کے پکار رہا ہے، پچھلی امتوں سے بہتر امت فرما رہا ہے؟ تو حضرات محترم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت ہیں ہم، اس لیے بھی خیر امت۔ لیکن اس آیت کریمہ میں جو مقصد کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کس لیے خیر امت کہا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دینے والے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو۔ اب ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا واقعی ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا اس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں؟ چلیے اسٹیج سے مہینے میں 10 15 20 پروگرام مفتی صاحب کے ہوتے ہوں گے، شہر کے اور دیگر علماء کے ہوتے ہوں گے، وہ اسٹیج سے جو پیغام دیتے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار پھر یہی ہیں۔ ہم میں سے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں، اور اتنے ذمہ دار ہیں جتنا جس کو آتا ہے وہ اتنا علم جس کو پہنچا ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔
اور کوئی شخص اگر یہ جانتا ہو, یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ قیامت کے روز اگر سوالات ہوں گے تو میں عرض کر دوں گا کہ پروردگار میں پڑھا لکھا نہیں تھا, تو جان لو تمہارے پروردگار نے پہلے ہی تمہیں فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے. اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں کے پاس پہنچو, اور جو جاننے والے ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں تم ان تک ہمارے احکام ان تک پہنچا دو. اب یہاں پر یہی ڈیوٹی ہے کہ تم نیکی کی دعوت دینے والے ہو, نیکی کا حکم کرنے والے ہو اور برائی کو مٹانے والے ہو. میں زیادہ بات تو نہیں بولتا, میں یہ آخر بات کہہ کے رخصت ہو جاؤں تو وقت کافی ہو گیا کہ اگر ہم تھوڑی سی ذمہ داری نبھا لیں, زیادہ نہیں, تھوڑی سی ذمہ داری نبھا لیں, تو ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ یقینی طور پر ہو جائے گا. وہ ذمہ داری کون سی ہے؟ توجہ کے ساتھ سننے کا کام کریں. میرا اپنا گھر ہے, آپ کا بھی اپنا گھر ہے, آپ کا اپنا, سب کا الگ الگ گھر ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ بیوی بچوں والے ہیں, اور جو میں نے چند باتیں آپ کو بچوں کے تعلق سے سنائی ہیں اور مجھ سے پہلے حضرت قبلہ سے ہم نے سنی ہیں, اور 7 سال اور 7 سال سے پہلے کی عمر کے بارے میں حضور نے جو ارشاد فرمایا, اور 7 سال کے بعد 10 سال یعنی 3 سال کے بارے میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ارشاد فرمایا, وہ بھی آپ نے سماعت کر لیا. اور اس کے بعد کی زندگی بھی ہے. کاش ہم اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, زیادہ نہیں, پڑوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, 2-4 گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, محلے میں 10-20 گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ہر آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار بن جائے. اور یہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے, میری اور آپ کی کہنے سے نہیں, بلکہ یہ ذمہ داری اللہ رسول نے دی ہے. تو یہ ذمہ داری اگر ہم نبھا لیں کہ ہم اپنے گھر میں سنتوں کا ماحول بنائیں گے, ہم اپنے گھر میں مصلی بچھا کر بچھوا کر نماز 5 وقت کی پڑھیں گے اور پڑھوائیں گے, گناہ کا کام نہ ہونے دیں گے, نہ کرنے دیں گے, نیکیوں کو عام کرنے کا کام کریں گے. گھر کے اندر ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور جب شام کو یا دوپہر کے اپنے گھر آتے ہیں تو ہم سوال کرتے ہیں کہ جب بیگم صاحبہ کیا فلاں بیٹی یا بیٹا جو بھی آپ نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہوئے ہیں, کیا وہ ٹیوشن گئے تھے, کیا وہ اسکول گئے تھے؟ آپ میں سے ہم سب لوگ اپنے گھر میں آ کر یہ سوال کرتے ہوں گے کہ آج بچہ پڑھنے گیا تھا یا نہیں گیا تھا. اگر بچے کو ہم نے اسکول ٹائم میں گھر اگر دیکھ لیا تو یہ سوال لازمی ہوتا ہے ہماری طرف سے کہ آج اسکول نہیں گیا, کہ آج یہ بچی اسکول نہیں گئی. اب کوئی بھی عذر ہوگا تو آپ کو بتایا جائے گا, اس کی طبیعت خراب تھی, یا آج چھٹی کا دن پڑ گیا تھا, یا سواری جا چکی تھی, جو بھی کچھ وجہ ہوگی وہ آپ بیان کر دیں گے. لیکن یہ ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں تبھی تو آپ نے سوال کر لیا, آپ نے یہ ذمہ داری سمجھ لی. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ گھر کے اندر بچہ پڑھنے نہیں گیا بیماری کی وجہ سے, تو آپ فوری طور پر دوائی لینے جائیں گے. اگر آپ کا بچہ اس وجہ سے نہیں گیا کہ آج سواری آ ہی نہیں, اسکول کا ناغہ ہو گیا, تو فوری طور پر فون لگا کر آپ اسکول بس والے کو فون کریں گے, آج تم بچے کو لینے کے لیے کیوں نہیں آئے. یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کو ہم نبھانے کا کام کرتے ہیں. لیکن حضرات محترم, اسی میں سے اگر تھوڑی سی ذمہ داری یہ نبھا لیں کہ آج ہم ظہر کے وقت کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں, یا جامع مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے گھر میں آتے ہیں, کاش ہم یہ سوال آتے ہی کر لیں, بیگم صاحبہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کر لی؟ بچی گھر کے اندر موجود ہے اور بالغہ ہے تو اس سے سوال کر لیں کہ بیٹا آپ نے نماز ادا کر لی؟ یا بیٹا آپ کا اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے, جس کو 3 سال محنت کر کے آپ نے نمازیں پڑھوائی ہیں, آپ اس سے سوال کریں یا اس کی ماں سے سوال کریں کہ آپ نے بیٹے کو نماز پڑھوائی, یہ مسجد گیا تھا یا گھر پہ اس طرح مصلی بچھا کر کے نماز ادا کی ہے یا نہیں کی ہے. حضرات محترم, اگر کاش ہم اپنے گھر کے اندر ہر فرد جتنے ہم لوگوں کے بیٹے ہیں, اگر اپنے گھر کے اندر یہ ذمہ داری نبھا لیں, اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں, اپنی بیٹیوں کو نمازی بنا دیں, اپنی بیویوں کو نمازی بنا لیں, اور یہاں تک سختی کرنے کا حکم ہے جیسا کہ ہم اور باتوں پر ان کی ضدیں پوری کرتے ہیں, اچھے کپڑے دلاتے ہیں, ان کی مرضی کا مارکیٹ سے سامان دلاتے ہیں,
کاش یہ بھی ہم کہہ دیں کہ بیگم صاحبہ تمہاری مرضی کا ہم ہر کام کرتے ہیں، تمہاری مرضی کا سامان لاتے ہیں، تم پر تمہاری مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری ہم پر بنتی ہے، ہماری ذمہ داری میں سے کچھ تو احساس کرو۔ ہم تم سے کہتے کہ 5 وقت کی نماز ادا کر لیجئے، آپ کو پر بھی لازم ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کو خوش کریں، اور ہماری ذمہ داری جو آتی ہے اس میں ہماری تم مدد کر دو۔ لیکن ہم یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ کاش یہ کام اگر ہو جائے، ہم محلے میں اس وقت میں اگر ہر گھر کے اندر یہ پابندی کر لیں، ہر گھر کے اندر یہ نظام بن جائے، ہر گھر کے اندر اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ محلہ سدھر جائے گا، اور پھر ایک نہیں دوسرے محلے میں سدھار آئے گا۔ اسی طرح سے محلہ در محلہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو شہر کے اندر سے، سماج کے اندر سے خاتمہ ہو جائے گا برائیوں کا، خاتمہ ہو جائے گا برائیوں کا، سماج کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرات محترم، چین ہی چین ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، عافیت ہی عافیت ہوگی، یہ تھانے اور کچہری بند ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، کتنی خوبصورت حدیث ہے، اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے تو حضرات محترم ویسے ہی تھانے کچہری بند ہو جائیں گے۔ اگر بڑے کو یہ پتہ لگ گیا کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ چھوٹوں پر پیار کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اگر چھوٹے کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، اور حضور نے یہ فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرتا ہو، چھوٹوں پر پیار و شفقت نہ کرتا ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور کی اس حدیث پر عمل کرنے والا میں سمجھتا ہوں اپنے بڑے کے خلاف مقدمہ کیسے لکھا سکتا ہے، اپنے بڑے کے خلاف کس طرح سے وہ مخالف جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کی شکایت کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ حدیث یاد ہوگی تو اس کو یاد آئے گا کہ میرا بڑا ہے اور میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ بڑے کا ادب کرنا ہے۔ اگر چھوٹے پر آپ کوئی مقدمہ جتا رہے ہیں، اس کی شکایت کر رہے ہیں، اس کو پیٹنے یا مارنے کا پلان بنا رہے ہیں، تو آپ کو حضور کی حدیث یاد آ جانا چاہیے، میرے مصطفیٰ نے تو یہ حکم فرمایا ہے اب کہ اپنے چھوٹوں پر پیار کرو، شفقت کرو، مہربانی کرو۔ تو حضرات محترم، اگر ہماری زندگی میں یہ چند باتیں اتر جائیں تو یقین جانیے کہ محلہ محلہ، گھر گھر، شہر شہر، قصبہ قصبہ برائیوں کا خاتمہ ہو کر رہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بس اب میں سلام کر دوں، پرچہ دیکھوں کیا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مجھے امید ہے کہ میری گفتگو آپ تک پہنچی اور آپ نے محبت سے سماعت کی، اور مجھے یقین ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آپ نے تیار کر لیا اور انشاءاللہ کر لیا انشاءاللہ۔ ہاں، اور یقین جانیے کہ ہماری فلاح اور بہبود اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے اس پر لازمی طور پر زندگی میں عمل کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جہاں دھیرے دھیرے لوگ پہنچ چکے اور ہم نے پہنچا دیا ہے اس گھر میں انشاءاللہ آرام سے رہنا نصیب ہوگا۔ چند کلام کے چند اشعار میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کو سن لیجیے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ و سلام پڑھ کے دعا کر لیں گے۔